مزدور بیٹھے ہیں، لیکن اندھیری رات، ٹمٹماتے چراغ اندھیروں کو دور نہیں کر سکتے۔ چراغ کی لو سے کمرے کا اندھیرا دور نہیں ہوتا ہے۔ مائیں سینہ کلیجے جلوا کے بیٹھی ہیں، باپ اپنی اولاد سے عزتیں گنوا کے بیٹھے ہیں، بازار کے تاجر جھوٹ کو تجارت بنا کے بیٹھے، دھوکے کو، فراڈ کو ملا۔ جو سارے پاکستان کی سڑکیں کس نے برباد کی؟ انجینئروں نے برباد کی۔ چند ٹکوں پہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت کے ذمہ دار بن گئے۔ یہ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں؟ کس طرح قبر میں جائیں گے؟ ان کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا۔ حلال کا کھانے والا بھوکا بھی سوئے تو نیند آتی ہے، اور حرام کا کھانے والا گولیاں نہ کھائے تو سو نہیں سکتا ہے۔ تم میری اولاد بیٹھے ہو، میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے دین کا ممبر بھی دین نہیں پیش کر، بہت کم۔ آگ 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 آگ۔ تو ہمارے زوال کی وجہ سمجھو بچوں، ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دریائے راوی خشک ہو گیا، دریائے سطل الجناب خشک ہو گیا۔ ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے سب کو تباہ کر دے۔ ہماری پوری نسل کی اکثریت اخلاقی پستی میں جا گری ہے۔ اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ، سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، پھر دیکھنا اللہ آپ کو۔ اگر میری قوم کا 33 نمبر ہوتا ہے نا، پاس نمبر 33 نمبر، 33% طبقہ بھی یہاں اس پہ آ جائے تو اللہ میرے ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ اپنی ماؤں کی ٹھنڈک بنو، ماں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اپنا حق ایک آیت میں بتاتا ہے، ایک جملے میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی بندگی کر، اور اس کے بعد 10 جملے ماں باپ کے بتاتا ہے، 10 جملے میرے نبی کا۔ میں تو ایک ہی بیان کر رہا ہوں ساری دنیا میں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی قدر جانوں کہ جس نبی کو اللہ اپنا دیدار کرا چکا ہو، جنت دکھا چکا ہو۔ میرا نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چل کے دیوار کے پاس پہنچ گئے، پھر تھوڑے دیر بعد پیچھے آ گئے، مسجد کی چھت اور اس کے اندر نماز۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ جس کی نظر 7 آسمان چیر جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں اس کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا۔ اتنی بڑی ہستی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، اب نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، یا مجھ سے کتابی حساب کے ساتھ جواب لے لو، 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، نبی بھی، جب تک میرے نبی کا قدم نہ پڑے۔ کسی کا حساب ہو نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو۔ کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو۔ جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک میرا نبی فیتا نہ کاٹے۔ وہ کہتا ہے، کبھی میری ماں ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور ادھر کمرے سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا، اماں جی میں حاضر۔ اخلاق بتا رہا ہوں جس سے ہم خالی ہو چکے ہیں، فقیر ہو چکے ہیں، گھر برباد ہو گئے، دیہات شہر رشتوں میں آگ لگ گئی، پیچھے ایک بد اخلاق اور کوئی بڑا سبب نہیں۔
زبان کا بول میٹھا کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، بہن بھائیوں سے محبت کرو۔ بھائی بھائی کے مقدمے چل رہے ہیں سارے پاکستان میں، بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، صرف تجھے جہیز دے دیا بس یہی تیرا حصہ ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے دے کر اٹھا لیے، اور میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹے پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اور کہتا ہے جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ اخلاق بناؤ بچوں، اخلاق بناؤ، اپنے باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، استاد کو عزت دو، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو۔ ایک ہے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا یا لڑکی کسی لڑکے کو نہ دیکھے، یہ خرابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کسی کے عیب دیکھنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں پکڑنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں دیکھ کر اس کو اچھالنا خرابی ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں ڈھانپنا ہے۔ چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹا، میں رو نہیں۔ کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ فرمایا کیسے نہ کاٹتا، میرے اللہ کی شریعت ہے، تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے۔ جس صحابی کو سنگسار کیا گیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا کیوں بھیجا تھا میرے پاس، کاش اسے تم اپنی چادر میں چھپا لیتے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، غلط تعلق عورت کے ساتھ، آپ مجھے سنگسار کریں۔ آپ نے منہ یوں پھیر لیا کہ بیٹا اٹھ جا، تو نے نہیں کیا۔ اتنا اپنے آپ، اس نے 4 دفعہ کہا میں نے کیا ہے تو پھر آپ نے حد لگائی، لیکن یہ مزاج نبوت ہے۔ اپنے آپ کل کو آپ گھر والے بننے والے ہو، کچھ بن چکے ہیں، یہ کچھ شادی شدہ ہیں، کوئی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، روزانہ نوحے بھی سنتا ہوں اور فریادیں بھی سنتا ہوں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف بد زبانی ہوتی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے زبان کی شدت سے۔ ایک میٹھا بول پورے گھر کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں، یہ تو میں نے پہلے والدین کا حق بتایا، بچوں سے کہا کہ ان کے پاؤں دھو کرو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فالوور ہیں دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں، ان کی ایک عالم تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کے ساتھ بہت